العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند روشن پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا، کروڑہ درود نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو گفتگو ہے وہ سیرت خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور صدیق اکبر سرکار دو عالم کے محبوب ہیں۔ جس وقت بھی کسی کے سیرت بیان کی جائے تو شروع ابتدا سے ہوتی ہے۔ وہ کون تھے، کیسے زندگی بسر کی؟ تو آئیے سب سے پہلے آپ کے شجرائے نسب پر نظر ڈالتے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب اس قدر پاکیزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب پاکیزہ کے ساتھ چھٹی پشت سے جا کر مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلڈ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے دونوں شخصیتیں رشتہ دار تھے۔ چھٹی پشت سے آپ کے دادا امجد مرہ سے جا کر سیدنا صدیق اکبر کا شجرہ جو ہے سرکار سے ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ خلیفہ اول کوئی غیر نہیں ہے۔ خلیفہ اول کی ذات پاک جو ہے وہی ہے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبیلہ عطا فرمایا، وہی قبیلہ صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت ابو قحافہ کو لے کر ابھی ان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اب محبت اور شفقت کا یہ عالم ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ان کو کیوں تکلیف دی، ہم خود ان کے پاس چلے جاتے۔ یعنی اس گھر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر محبت ہے۔ حضرت ابو قحافہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جا کر دو زانو بیٹھ گئے اور سرکار نے یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ سرکار ہاتھ پھیرتے گئے، اسلام حضرت ابو قحافہ کے من میں داخل ہوتا گیا۔ سرکار نے ہاتھ اٹھایا تو ابو قحافہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اللہ ولی۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام ہے سلمہ اور ان کی کنیت ہے ام الخیر، سلمہ ام الخیر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے والد ماجد ابو قحافہ کی چاچا ذات یعنی چاچے کی لڑکی تھی۔ ابو قحافہ کے چاچے کی لڑکی تھی سیدنا صدیق اکبر کی والدہ۔ تو معلوم ہوا والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی چھٹی پشت سے جا کر آپ کا شجرہ جو ہے شجرہ نسب سرکار دو عالم سے جا کر ملتا ہے۔ ماں کی طرف سے بھی شجرہ نسب اعلیٰ، باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ۔
پھر یہ وہ صحابی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 4 پشتیں جو ہیں ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے۔ اللہ ولی، آپ خود صحابی ہے۔ تیسری پشت میں بیٹے صحابی ہے، اور بیٹے عبد الرحمن کا جو بیٹا ہے، پوتا جو ہے محمد، وہ بھی سرکار کا صحابی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں جو ہے ان کو شرف حاصل ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہونے کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کو بچپن میں ماحول بہت اچھا ملا۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ماحول اچھا مل جائے۔ ماحول جو ہے اچھا مل جائے، یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے، بچپن کے یار اچھے مل جائیں، پاکیزہ مل جائیں تو انسان خود پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھیں، مکہ المکرمہ کے بازار میں سیدنا صدیق اکبر چل رہے ہیں، انگلی کس کی پکڑی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ کی پکڑی ہوئی ہے۔ انگلی ان کی پکڑی ہوئی ہے، دونوں کا بچپن ہے، اور دونوں کی طبیعت جو تھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی۔ یاری نبھتی پھر ہے، طبیعت ملتی ہو۔ مکہ المکرمہ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا یار بنایا تو صدیق اکبر کو بنایا، صدیق اکبر نے یار بنایا تو محمد رسول اللہ کو بنایا۔ یہ بچپن کے یار ہے۔ میں کہتا ہوں اے پیارے صدیق، تیری عظمت پر قربان جاؤں، تو مکے کی بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، غار حرا میں، دیگر مقامات پر آپ سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب چلتے ہوگے اللہ کی رحمت برستی ہوگی۔ اللہ ولی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن کے ساتھی ہیں۔ آپ صاحب عصیت تھے، کاروبار جو آپ کرتے تھے وہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اور آپ شام میں اور دور دراز ملکوں میں کپڑا سپلائی کرتے تھے، بڑے تاجر تھے۔ اور اس وقت عرب میں جو نظام تھا، ایک مجلس بنائی ہوئی تھی، مجلس شورا کی مانند۔ بادشاہی نظام نہیں تھا، مجلس شورا کی جو کمیٹی ہوتی تھی، ہر کمیٹی کا ایک ممبر جو ہوتا تھا وہ اپنے شعبے کا محتمم ہوتا تھا۔ کوئی تجارت کا ہے، کوئی صحت کا ہے، کوئی داخلہ کا ہے، کوئی خارجہ کا ہے، وہ کمیٹی ہوتی تھی۔
اور ہر منبر با اختیار ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان نے فوجداری نظام جو ہے، کوئی قتل ہو جاتا یا اس قسم کا کوئی سنگین مسئلہ، تو یہ فوجداری کیسوں کا متمم بنایا ہوا تھا۔ یعنی عرب میں آپ وزیر قانون کی حیثیت رکھتے تھے، ساتھ تجارت کرتے تھے، ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے یہ عہدہ بھی مکے والوں نے دیا ہوا تھا، اس کے بھی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ سنگین کیسوں کے فیصلے کرنے کا اختیار آپ کو دیا ہوا تھا۔ یعنی لوگ اس قدر ان کے کردار پر مطمئن تھے، اس قدر مطمئن تھے کہ انہوں نے ایک شعبے کا منتظم بنایا ہوا تھا کہ دیت کے معاملات جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ بچپن بھی بڑا خوبصورت گزارا ہے۔ یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن نے اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ اسلام لانے سے پہلے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، نہ شراب بھی، نہ ماتھا کسی بت کے آگے جھکایا، نہ کسی بت کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ بغل جو سرکار کی ملی ہوئی تھی، انگلی جو سرکار کی ملی ہوئی تھی، یارانہ جو سرکار کا ملا ہوا تھا، اللہ ولی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ کے والد ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سرکار کا بھی بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کا وقت تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ کے والد ماجد بت خانے لے گئے اور کہا یہ ہمارا بڑا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ سرکار نے ابھی اعلان تو نہیں فرمایا تھا، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ تو صدیق اکبر کو ملا ہوا تھا۔ تربیت جو تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی تھی آپ کے پاس۔ اگر آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے تم بھی نیکیوں میں داخل ہوتے جاؤ گے۔ یہ عام شخصیت کا ذکر نہیں ہو رہا، رب کے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ بت کو مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے۔ جواب نہیں ملا۔ معلوم ہوا بچپن میں اس قدر سرکار مدینہ سے سبق حاصل کر لیا تھا، درس حاصل کر لیا تھا، سرکار نے سمجھا دیا تھا کہ کپڑے دینے والا اللہ ہے۔
کپڑے دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے لباس کا نہیں سوچتے کہ حلال سے تیار کرے کپڑے تو اس نے دینے ہیں۔ 10 درموں میں ایک درم جو ہے، یعنی آپ نے کپڑا لیا ہے تو اس میں ایک بھی روپیہ حرام کا ہوگا، اس کو پہننے گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک روپیہ بھی اس میں حرام کا ہوا، 10واں حصہ بھی کپڑے میں حرام کا ہوا۔ کس نے بتایا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ان کے یار تو وہ تھے، اعلان نبوت سے بھی پہلے اس پر عمل کر رہے تھے، آج ہم عمل نہیں کر رہے۔ بھائی عمل کریں گے تو سرکار کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں گے، جو ان کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جگ سارا ادھر ہو جائے، مقبول کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھلا۔ معلوم ہوا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا، کپڑے بھی دینے والا خدا ہے، رزق بھی دینے والا خدا ہے، خدا ہے۔ یہ بچپن کا عقیدہ ہے۔ نہیں جواب ملا تو ایک ننھا سا پتھر اٹھایا، کہا اگر تو خدا ہے، کپڑے تو نے نہیں دیے، کھانا تو نہیں پیش کیا، بات تو نہیں کرتا، نہ تو سن سکتا ہے، میں نے پتھر اٹھایا ہے، اگر تو خدا ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو ہی بچا لے۔ جواب نہ ملا تو آپ نے پتھر مارا۔ جب پتھر مارا تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو آ کے تماچا مارا اور اسی طرح بازو سے پکڑا، گھر لے آئے۔ ماں سے کہنے لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں سے کہنے لگے، آج تیرے بچے نے یہ عمل کیا ہے، کبھی کہتا ہے کھانا کھلا، کبھی کہتا ہے کپڑے پہنا، کبھی کہتا ہے اپنے آپ کو میرے سے بچا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ نے کہا، اے ابو قحافہ، اس بچے کو اسی حال پر چھوڑ دے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی، تیری گود میں آنے والا نبی کا رفیق ہے، نبی کا خلیفہ اول ہے، اس کا نام صدیق ہے۔ تو ماحول گھر کا بھی آپ کے لیے بہتر ہوا کہ ہمارے گھر میں آنے والا جو ہے یہ بڑی ہستی والا ہے۔ یہی روایت صحابہ کا مجمع تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کو یہی بات سنا رہے تھے۔ میرا بچپن تھا، میں کہاں گیا، وہ لات منات عزا کے پاس، میرے والد نے یہ کہا، میں نے بتوں سے یہ کہا، میری والدہ نے یہ کہا۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر خاموش تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے۔
آپ کو پتہ ہے جبریل کیسے بیٹھا کرتے تھے سرکار کے پاس؟ یوں سرکار کے سامنے بیٹھا کرتے تھے جیسا کہ پیر کے سامنے مرید بیٹھتا ہے، نمازی اتحیات میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کے سامنے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مکمل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق نے جتنی بات کی ہے یہ سچی ہے، میرے خدا نے بھیجا ہے، صدیق بات کر رہا ہے، تو جا کر تصدیق کر کے آ۔ یا رسول اللہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، دنیا پر چلتے ہیں نگاہ رحمت دیکھ رہی ہوتی ہے صدیق اکبر کے عمل کو، اور تصدیق کا وقت آتا ہے تو جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ آپ اسلام لانے سے پہلے، آپ اسلام لانے سے پہلے خواب دیکھتے ہیں۔ شام کے علاقے میں تجارت پر گئے ہوئے تھے، خواب دیکھا ابھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے خواب دیکھا۔ رات خواب میں دیکھتے ہیں چاند ہے جو آپ کی گود کی طرف آ رہا ہے، چاند آپ کی گود کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ارد گرد ستارے ہیں۔ دیکھا تو وہ چاند گود میں آ گیا اور چاند کے ارد گرد ستارے تھے۔ صبح آپ اٹھے، صاحب تعبیر کے پاس گئے، اس نے مبارکباد دی، کہا مبارک کس کی دیتا ہے؟ کہا تیرا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام اصل میں عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی، لقب جو تھا صدیق تھا، عتیق تھا۔ ابھی کا حافہ کا بیٹا ہے؟ کہا تمہیں مبارک ہو، ہماری تورات انجیل زبور بتا رہی ہے نبی آخر زمان کا خلیفہ اول جو ہوگا وہ عبداللہ ہوگا، ابھی کا حافہ کا بیٹا ہوگا۔ وہ ستارے تم ہو جن کو لفظ صحابی کا شرف حاصل ہوگا، اور چاند وہ خود بن کر آیا۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بزرگوں میں سب سے پہلے جو اسلام کی قبول کیا وہ آپ کے یار صدیق اکبر نے کیا۔ یار مرید ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، پاکیزگی کا عالم دیکھنا ہوتا ہے کہ یار دو زانو بیٹھ جائے سامنے جس نے بچپن گزارا ہو۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے وقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، حضور نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ہمیں بھی کچھ معجزہ دکھا دے، کوئی نظارہ دکھا دے۔ تیرے اور میرے پیغمبر نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر وہ جو تمہیں خواب آئی تھی شام میں چاند دیکھا ستارے دیکھے وہ کم تھی۔ یا رسول اللہ،
وہ کم تھی، بس سننا تھا، کلمہ شہادت پڑھا تو آپ کے صحابی ہو گئے۔ اب اس روایت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے خواب آتی ہے شام میں، ابھی تیرے اور میرے پیغمبر نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، اور اعلان نبوت سے پہلے جو خواب آئی ہے سرکار فرما رہے وہ کام تھا۔ معلوم ہوا اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں مخلوق کے خوابوں کی بھی سرکار کو آگاہی دی ہوئی ہے۔ اس قدر مخلوق کے اعمال سے واقف ہے کہ جو خواب بھی آتے ہیں ان کا بھی سرکار کو خبر ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے تو میں اپنی برادری سے کہا کرتا ہوں کہ یارو نکاح کی کمائی نہ کھایا کرو، منبر رسول پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کو آگاہی ہوگی کہ میرے منبر پر کھڑے ہونے والا یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اور نکاح کی کمائی کھا رہا ہے، سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار کو دکھ نہ دو، سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے رہو، کمی کسی چیز کی نہیں رہے گی۔ کچھ باتیں ہوتی ہے کال کی، کچھ باتیں ہوتی ہے حال کی۔